القول البدی کے اندر درود پاک کی یہ پیاری فضیلت موجود ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بروز قیامت پل صراط سے گزرنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسی قوم ہوگی جس کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یعنی ایسی قوم کا گزر ہوگا، ایسے لوگوں کا جو درود پڑھتے ہیں آج، تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط جب کراس کر رہے ہوں گے تو میں ان کو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ تو اللہ کرے ہم بھی ایسی قوم میں اپنا نام لکھوائیں جو درود پڑھنے والی ہو۔ آج مختلف قومیں ہیں نا، تو لوگ پراؤڈ کرتے ہیں میں فلاں، میرا خاندان یہ ہے، میں فلاں قوم سے ہوں۔ مزہ یہ ہے کہ اس قوم میں شامل ہوں جس پہ اللہ رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ کرے قرآن پڑھنے والی قوم میں شامل ہو، ہے نا۔ ہمارا اللہ کرے کہ جب دنیا سے جائے نا تو ایسی قوم میں، قبیلے میں شامل ہو جائیں۔ قرآن پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، والدین کی خدمت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت بھی درود پاک کی سناتا جاؤں، کیونکہ بارشوں کا موسم ہے۔ بارش جو ہے نا یہ رحمت بھی ہوتی ہے اور زحمت بھی ہوتی ہے۔ جب رب راضی ہو تو پھر وہ بارش کو رحمت بنا دیتا ہے، اور جب جس قوم پہ رب ناراض ہو جائے تو اسی رحمت کو زحمت میں بدل دیتا ہے، پھر وہ بارش زر نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ فرمایا جب مینہ برس رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، تو اگر کوئی یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، تو پڑھنے والے کو بارش کے ہر ایک قطرے کے بدلے میں نامہ اعمال میں نیکی اس کی درج کی جائے گی، نیکی لکھی جائے گی۔ تو مینہ کے پانی کے جو قطرے ہیں کوئی کیلکولیٹر یا کمپیوٹر اس سے جو ہے جمع نہیں کر سکتا، لیکن رب کی رحمت ہے، درود پڑھنے والے کو اللہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے جب بارش برس رہی۔ ابھی ہم نے سنا، ظاہر ہے جب بارش ہوگی تو شاید بھول جائیں کیونکہ اٹیچ نہیں رہتے نا ہم۔ تو بہرحال ایک دفعہ میں درود پاک پڑھا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اور آج کیونکہ جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور جمعے کی بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے۔ جمعے کو سید الایام کہا ہے، تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں آپ کا نا مائنڈ بنا رہا ہوں، آج درود پاک پڑھنے کی عادت لے کے اٹھیے گا۔ کاش درود پاک کا نا عشق اور جنون ہو جائے۔ جب عشق اور جنون ہو جائے گا نا تو پھر جس آقا کی محبت میں پڑھ رہے ہیں نا، وہ آقا بھی خواب میں دیدار کرا جائیں گے۔ لیکن وہ لو اور جھاگ تو لگانی پڑے گی نا، درود پاک تو پڑھنا پڑے گا۔ تو ذہن بنائیے انشاءاللہ، کیونکہ جمعے کی ایک اور بھی عظمت ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعے والے دن درود پاک پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ ہم گناہگاروں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کا درود حضور خود سن لیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جمعے کو کوئی پڑھے، یعنی پسند کیا ہے حضور نے جمعے والے دن اسپیشلی درود پاک کو۔ اس لیے اتنی آپ احادیث کو سٹڈی کریں، بخاری پڑھیں، آپ دیگر احادیث پڑھیں، آپ قرآن کی آیت آپ پڑھیں۔ درود پاک کا ایک پورا مضمون ہے، چیپٹر ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو
مسند ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، صحابی پوچھ رہے ہیں کن سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کس بات کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ سب سے افضل، سب سے مرتبے والا، سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اب ذرا سننے والی بات ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا عیشو ثم عیشو، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پر تصور لائیے، فرسٹ نمبر پہ جو اس حدیث میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کون سا فضیلت والا عمل ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اب جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے لیے اذان کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق، اس کی طبیعت پہ، اس کے ایمان پہ، اس کے مزاج پہ، اس کے جناب انداز پہ، اس کی لائف سٹائل کے اندر اذان آ رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ سوچے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی زندگی ادھوری ہے جس کی زندگی کے اندر نماز کا حسن نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر نہ حسن تب بڑھتا ہے جب وہ نمازی بنتا ہے۔ اور یہ مسند ابو داؤد کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، حضور نے سب سے فضیلت والا عمل نماز کو، لوگ نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نماز کو کچھ جانتے ہی نہیں۔ جمعے والے دن 2 رکعتیں جمعے کی پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے دین کا جو مکمل ہے اسلام کا حکم وہ پورا کر لیا ہے۔ آج میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں، میرے مسلمان بھائیوں میں نماز کی خوشبو جا چکی ہے۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس پہ غمگین ہوا کرے، اس کو افسوس کرنا چاہیے، اس کی طبیعت میں یہ فیلنگ آئے کہ کاش یار میں بھی نمازی بن جاتا۔ کیونکہ مکاشفۃ القلوب کے اندر بڑی پیاری بات امام غزالی نے لکھی ہے، اور یہ امام غزالی جو ہے نا 5ویں صدی کے عالم دین گزرے، بہت بڑے اللہ کی نیک بندے، اور آپ کی ریسرچ ہے، ڈاکٹر اقبال نے استفادہ کی ہے آپ کی ریسرچ سے کہ آپ اتھینٹک عالم دین ہیں، آپ کی ریسرچ 100% A1 اوکے ہے، آپ نے جو تحقیق کی اور اسلام کا حسن بیان کیا ہے قرآن اور سنت کی چھتری کے نیچے کیا ہے، بالکل عین قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب، لوگ نا ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، سٹوری کی بکیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر چاہتے ہیں نا نالج میں اضافہ ہو، روحانیت میں اضافہ ہو، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا امام غزالی کی اس کتاب کو پڑھیے گا، مکاشفۃ القلوب۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ جناب جائیں گوگل پہ سرچ کریں، وہاں پہ لکھیں مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب۔ تو اس کے اندر آپ نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے بڑی کمال بات لکھی ہے، کمال کر دی ہے، یقین مانے ایسا تحفہ دیا ہے۔ آپ فرماتے جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا بڑھاپے کی دہلیز پہ اس کا سفر شروع ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اس کی لائف چلتی چلتی اس سٹیج پہ آ جائے گی کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو فرمایا نماز کی برکت یہ ہے کہ رب اس کی عقل کو اس حالت میں بھی سلامت رکھے گا۔
یہ نماز کی پاور آپ کو نماز کی شان بتا رہا ہوں، نماز کا مقام بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑھاپا سکھ میں گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں بڑھاپے کے اندر، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، بچے بھی بیگانے لگنے لگتے ہیں، بچوں کے رویے، ان کے انداز ترش ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ بڑا جو ہے ترک، بڑا ہی سخت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جس نے پوری زندگی رب کو سجدوں میں گزاری ہوگی، رب کی بارگاہ میں جھکا ہوگا، بڑھاپا بھی رب انشاءاللہ اچھا اس کا گزارے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز کی اہمیت کو جاننا ہوگا۔ نماز جیسے اذان آئے تو سستی نہیں کرنی، اذان آئے تو سارے کام، یہ دیکھیں یہ موبائل ہے نا، اس پہ جب کال آتی ہے نا، کال، یہ موبائل پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ سارے فنکشن چھوڑ کے، اس کے اندر جتنے فنکشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری بند کر کے جیسے کال آتی ہے صرف اس کال پر فوکس کرتا ہے کہ کال آ رہی ہے۔ اور یہ موبائل بھی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جب میرے اوپر کسی کی کال آتی ہے تو میں سارے جتنے ٹیکنالوجی یا آپشن ہے چھوڑ کے اس کال کے آپشن کو مینشن کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں، اس سے بندہ سمجھے کہ جب اس رب کی کال آئے حی علی الصلاۃ تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کے دربار میں پہنچ، سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ جتنی جناب آپ کی مصروفیت ہو، جتنے آپ بیزی ہو، آپ کا جتنا امپورٹنٹ کام ہو، نماز سے بڑھ کے کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کرے یہ جو فضیلت میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی نماز کی، اللہ کرے اگر آج کے بیان میں ایک مسلمان بھی نمازی بن گیا تو انشاءاللہ جو دنیا سے گیا ہے، جس کے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں نا، کل خانی میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب سے بڑا آپ کو پتا ہے جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں، گفٹ کیا ہے، تحفہ کیا ہے؟ کلخانی آپ نے کی ہے، آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اصالِ ثواب کی ایک صورت ہے، لیکن سب سے بڑا اصالِ ثواب، سب سے بڑا اجر و ثواب، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام، آپ اگر والدین کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو تحفہ پہنچے، تو 5 ٹائم نماز کی پابندی کر لینا، یہ گفٹ والدین کو پہنچتا رہے گا۔ کلخانی تو آپ نے ایک دن کی، کیسے مقصد، ماشاءاللہ، کلخانی آپ نے ایک دن کی اصالِ ثواب کیا، دین ہمیں کہہ رہا ہے ڈیلی اصالِ ثواب۔ ہاں، جب آپ نماز پڑھتے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیا کہہ رہے ہوتے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کے لیے دعا کرتے ہیں نا، فرمایا ایک دن کلخانی کر کے ختم نہیں کرنا، 5 ٹائم نماز پڑھ کے اصالِ ثواب پہنچا کے والدین کی روح کو خوش کرنا۔ تو نماز کی پابندی پہ میں بات کر رہا تھا، نماز کے حوالے سے، اللہ کرے میں نمازی بن جاؤں، یہ دعا کیا۔ آج کے اصالِ ثواب کی محفل میں نا یہ تڑپ اور لو لگا کے جائیں، مولا مجھے بھی نمازی بنا دے۔ اب کب تک میں بے نمازی، فرشتوں کہ جو ہے نا قلم سے لکھا جائے گا بندہ تو بے نمازی ہے، قبر میں جاؤں تو لکھا ہو بے نمازی ہے، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو کہا جائے بے نمازی آ رہا ہے، نہیں، میرے نام کے ساتھ جب قیامت کے دن زمانہ پورا جگ، پوری خلقت کھڑی ہو تو نبی پاک فرمائے میرا غلام نمازی آ رہا ہے۔ نماز کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی نا تو آپ دین کو سٹڈی کریں۔ حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، سچی حدیث، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا نا قبر سے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے بچے کتنے ہیں، کمایا کتنا تھا، نوٹ کتنے لے کے آیا، پوچھے گا رب کتنے جناب مربع زمینیں، جائیداد، پلاٹ جناب پراپرٹی بنا کے آیا، نہیں، قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا، توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے نمبر پہ جب پوچھا جائے گا بتا نماز پڑھتا تھا،
اگر نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو بتائیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہمیں خبر دیتے اور اللہ کیوں پوچھ رہا ہے قیامت کے دن فرسٹ نمبر پہ پہلا جناب سوال آپ کا میرا پیپر کا جو پہلا قیامت کا پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ذرا غور کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیے. اب جناب پیپر شروع ہے, رب کی بارگاہ میں اور آپ کھڑے ہیں, عدالت لگی ہے, مصطفیٰ بھی سامنے ہیں, حسن حسین بھی سامنے ہیں, علی عمر عثمان حضرت ابو بکر صدیق بھی سامنے ہیں, صحابہ جن سے پیار کرتے ہیں, ہمارے وہ اہل بیت جن سے محبت کرتے ہیں, وہ سامنے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے بتا نماز پڑھتا تھا؟ تو بتائیے اگر بندہ پڑھتا ہوگا تو کہے گا نعم, جی ہاں میں پڑھتا تھا, تو رب انشاءاللہ پھر جنت بھی دے گا, اپنا دیدار بھی کرائے گا. اور جب اگر انکار ہو گیا تو پھر اللہ فرمائے گا پہلے پیپر میں فیل ہے, آگے بات کرنی. بس شروع میں پہلے سوال میں ہی فیل ہو گیا. اور آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان نماز کے معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں, انسانیت بہت بڑا کام ہے, دین ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے بھی کسی نے انسانیت کی خدمت کی ہے؟ حضور کی کوئی نماز چھوٹی ہو مجھے پوری لائف کے اندر دکھا دے, میں آپ کو انعام دوں گا. نماز تو کجا, تہجد اگر چھٹی ہو تو میں حاضر ہوں. حضور تو تہجد نہیں چھوڑتے تھے, ان کا چاہنے والا پیار کرنے والا پانچوں نمازیں چھوڑتے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, فرمایا ایک شخص ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے یا عشاء کی پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتا, وہ نمازی کہلائے گا؟ فرمایا نہیں, کوئی شخص 4 نمازیں پڑھتا ہے اور 5ویں چھوڑ دیتا ہے, فرمایا پھر بھی بے نمازی. نمازی صرف وہی کہلائے گا فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اور میں نے مسند ابو داؤد کی حدیث سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی, حضور کا ارشاد رکھا. حضور نے جو ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں سب سے پسندیدہ اور سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ وہ نماز. اللہ کرے آئے یار آج ذہن بنا کے جائیں, ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی خدمت خلق کی. ابھی 2 دن پہلے آپ کا یوم عرس تھا, ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, 18 ذی الحج, 40 دن. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بھوکے پیاسے آپ کو رکھا گیا. ہم نے کیونکہ اہل بیت کی شان کو پڑھا جناب, 3 دن کربلا میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. نبی پاک کا یہ داماد بھی ہے, یہ وہ صحابی بھی ہے جن کو 1 دن نہیں, ہفتہ نہیں, 10 دن نہیں, 20 دن نہیں, 40 days 40 دن تک پانی بند کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. آپ کی خدمت خلق کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب مسلمان مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے نا مدینہ پاک, تو اس ٹائم نا وہاں پہ ایک کنواں تھا پانی کا اور یہودی اس پہ قابض تھے. تو یہودی ایک بوند ایک قطرہ بھی مسلمانوں کو پینے دیتے. یہ یہودی جو ہے نا پرانی ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ نفرت کرتے ہیں. بہرحال ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پینے دیتے تھے. حضرت عثمان غنی نے 35,000 دینار درہم اس یہودی کو اس ٹائم کے 35,000 درہم دیے اور کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے, آپ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں, راتوں کو سجدے بھی نہیں چھوڑتے. تو اگر میں بتاتا جاؤں نا کہ انسانیت کیا ہے, حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو دیکھیے, آپ کا لنگر ہر وقت چلتا رہتا تھا. کوئی بھی سائل آتا تھا, آپ کا حکم تھا آپ کی باندیوں کو, آپ کی کنیزاؤں کو کہ کوئی فاطمہ کے بوئے پہ آئے خالی نہ جائے. آپ کا لنگر چلتا رہتا, لیکن طبیعت اور مزاج ایسا تھا, آپ راتوں کو سجدے میں وقت گزارتی. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا, ایک سجدہ بی بی فاطمہ زہرا عابدہ طیبہ طاہرہ متقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اور رات پوری ختم ہو گئی. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی پورا نہ کر سکی. ان کی عبادت کا انداز یہ ہے. تو ہمیں بھی آج اس طرف آنا ہوگا کہ ہم اپنے اندر نا نماز کا شوق لیں. دیکھیں میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ ہم نے بچوں کو وہ جیسے ایک بڑی پیاری کس نے توجہ دلائی تھی جناب, گھر کے اندر ماحول کیا ہوتا ہے, فون بجے نا تو ماں اگر کام کر رہی ہو نا, ماں وہ سارا کام چھوڑ کے پہلے فون سنتی. ابا جی بھی کوئی کام کر رہے ہو, اخبار پڑھ رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں جناب, مہمانوں میں بیٹھے ہیں جناب, گیسٹ آئے ہوئے ہیں جناب, کوئی آفس کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی جناب A to Z آپ کوئی بھی کام گنوا لیں, جیسے جناب یہ بجے گا نا حضرت,
جیسے اس کی کال، یہاں پہ کال آئے گی نا، سارے کام آپ موبائل سن لیں. اب بیٹا ہمیں فالو کر رہا ہوتا ہے، بچہ تو ہمیں دیکھتا ہے نا جی، توجہ کیجئے گا، بچہ کس کو دیکھ کے سیکھتا ہے؟ ہمیں دیکھ کے سیکھتا ہے نا. تو اس کو یہ جناب سگنل جاتا ہے جناب، جب کال آئے نا تو ابو کیا کرتے ہیں، امی کیا کرتے ہیں، جب فون کا معاملہ آئے نا تو پھر دوست پیچھے، پھر جناب باقی کام. یہ فرسٹ پریورٹی پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو، فرسٹ نمبر پہ یہ. آج جہاں پہ یہ آ جائے نا وہاں پہ کسی کی حیثیت ناراض نہ ہونا، جہاں پہ یہ آ جائے پھر کوئی کسی. ہاں تو اب ہوتا کیا ہے جناب، عموماً ہمارے گھروں کا جو رواج اور کلچر بنتا جا رہا ہے، ماحول ہوتا کیا ہے جناب، ادھر سے اذان آئی، وہ ایک بچہ تھا نا، اذان آتی تھی تو پہلے تو ماشاءاللہ اذان آتی تھی نا تو وہ ونڈو کھول دیتے تھے اور ٹی وی کی آواز بند ہو جاتی تھی. اب اذان آتی ہے نا تو دروازہ بند کرتے ہیں، او یار اذان آ رہی ہے، ڈرامہ کہیں سین نہ نکل جائے، آواز اور بڑھا دیتے. اب کیا ہوا جناب، ایک گھر کے اندر اذان آتی تھی اور بچہ جو ہے نا پہلے تو اس اذان کو سنتا ہے، پک کرتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے. دوسرے دن پھر اذان آتی ہے، پھر سنتا ہے، لیکن ساتھ دیکھتا ہے میرے والدین کیا کرتے ہیں. جب اذان آتی ہے تو والدین اذان کی فکر، پرواہ، بچہ تو دیکھ رہا ہے نا، بچے نے تو جناب کاپی کرنا ہے والدین کو. اب جناب والدین کیا کر رہے ہیں، موبائل پہ جناب ٹی وی دیکھی جا رہی ہے. بچے نے کیا کیا، 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ گزر گیا، بچے نے کہا اذان تو کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی اہمیت ویلیو نہیں ہے، زیادہ ضروری ہے. اگر اذان کی ویلیو ہوتی تو ماں باپ اس سے چھوڑ کے اذان دیتے، اذان کا جواب دیتے، مسجد کا راستہ دیکھتے. یہ میں آپ کے آگے نا یہ ویلے بھلے آپ اٹھا لیے، جھولی پھیلا رہا ہوں خدا کے لیے یار، خود بھی مسجد کا راستہ دیکھو. بڑا ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر کے، کبھی اندھیری نے ہمیں مارا ہے، ستایا ہے، کبھی اولوں نے تڑپایا ہے، ارے کبھی مہنگائی کا عذاب اتر آیا ہے. اے رب کے بندے تجھے اب بھی ہوش نہیں آئے گا؟ اب بھی رب کی بارگاہ میں تیرے قدم نہ چلیں گے؟ کب تک یہ انداز، کب تک یہ طریقہ رکھے گا؟ نہ میرے بھائی، اب اپنے آپ کو بدل، اب اپنی طبیعت اور مزاج میں چینجنگ لائے. ہمارا فیوچر، ہمارے بچے ہیں، جو بچے تباہ ہو رہے ہیں، خدا را خود بھی مسجد کے اندر آیا کرے، بچوں کو بھی مسجد میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس کی اولاد والدین کے سامنے رب کے گھر میں نہیں جا رہی، جب ابا جی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے جائے گی؟ جو ابو کے سامنے، باپ زندہ ہے ابھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ، باپ کا روب ہے، دبدبا ہے جناب، پاور ہے، ابا بڑا ماشاءاللہ باہر ملتا ہے، لوگ جو ہے نا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں. گھر میں حالت یہ اولاد کو نماز پڑھا سکتا کیوں؟ خود نہیں پڑھتا نا. تو سوچئے جو اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے ہوتے ہوئے رب کو سجدہ، تو جب ہم قبر میں جا کے سوئیں گے نا، اس اولاد نے قبر پہ بھی نہیں آنا، اس اولاد نے قرآن پڑھ کے فاتح نہیں پڑھنا، کیونکہ میں دنیا کا حال دیکھ رہا ہوں. ایک جگہ پہ جانا ہوا، باپ کا جنازہ ہے، دفنا کے آئے لوگ جناب، فاتحہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں ستھر کے اوپر، اور نوجوان کے دوست آتے ہیں گاڑی کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو آپ کے ساتھ تعزیت کرنے آئے تھے، ہم تو فاتحہ دینے آئے ہیں. کہا وہ فلانا میرا عزیز بیٹھا ہے، میں ذرا دوستوں کے ساتھ گھوم کے آ جاؤں. فکر نہیں ہے. آج والدین، میں نے دیکھا ایک جگہ بھی کچھ دن پہلے ہمارے علاقے میں فوت کی ہوئی ماں کی میت ہے اور بچہ قبرستان کھڑے ہو کے سیاسی تبصرے کر رہا ہے. ارے تو کوئی قرآن کی آیت بھیجتا، تو کوئی درود پڑھ کے بھیجتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑا. خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کے اعمال پہنچے تو آج خود بھی دین کے ساتھ جڑے اور اپنی اولاد کو بھی. اور دوسرے نمبر پہ حدیث پاک کی میں اگلی بات بھی کمپلیٹ کر دوں. دوسرا عمل حضور نے کیا فرمایا نماز کے بعد؟ بہترین اور پسندیدہ افضل جڑا عمل ہے. شعیب بھائی کا حکم ہے کہ سریکی میں بھی کچھ تقریر کریں، چلیں آپ کی زبان میں کچھ الفاظ بول دیتا ہوں. حضور نے فرمایا نماز تو بعد کیڑا پسندیدہ عمل ہے؟ اما ابے دی ہاں والدین دا آکھا منن. والدین ایک شخص آئی اندے کو نا قتل تھی گیا، تو یاد رکھا ہے قتل کرنا قرآن آدھے جائیں ایک بندے کو مار ہے نا، ایک انسان کو مار ہے، وہ پوری کل خلقت کو مار چھوڑا، وہ پوری انسانیت دا کیا کیتا ہے. اندے کو قتل تھی گیا، شرمسار تھیا، دل آندہ نا رب دا خوف. تو ایک صحابی ہیں، صحابی دا نام ہے آپ کو عرض کرے نا، درود پاک پڑھ گئے.
حضرت عبداللہ بن عباس اس صحابی رضی اللہ تعالی آپ دی خدمت چاہتا ہے، آدھا سونا قتل تھی گئے تے ہن میں نا توبہ کرنا چاہنا، میں کوئی شرم آئی ہے اپنے عمل تے، دسو میری توبہ تھی ویسی میں کیا کرا جو میری توبہ تھی میں نے؟ آپ پوچھا تیری ماں جیندی ہے؟ تیری اماں توجہ ہے تیری اماں جیندی ہے؟ آدھے کوئی نہ۔ فرمایا والون تو جتنا ہو سکے نا رب کو راضی کر، توبہ طیب تھی۔ نال بے صحابی کھڑے انہوں نے آکھا حضور سادہ سادہ یہ سوال دا جواب آئی کہ توبہ کر، تو اماں دا کیوں پوچھا ہے؟ آپ فرمائے میری معلومات کے مطابق میں نبی علیہ السلام کو سنا ہے رب بہت زیادہ ہوں بندے تے راضی تھیندا جڑا ماں دی خدمت کریندا ہے، تو میں کو دسا رب کو راضی کرنا چاہنا ہے تو ول اماں دی کیا کر؟ اماں ابا بڑی شان والا ہے، انہاں دا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن آدھے وہ بالوالدین احسان، ماں پیو دے نال احسان بھلائی دے نال پیش آیا کرو۔ خاص طور قرآن دین کو اگر پڑھو نا سا ریسرچ کیتی علماء نے، اما پہ دے نال کیڑے ویلے اساں نرم تے خدمت ودا دیوں، مطلب کیڑا ٹائم ہے؟ فرمایا جے لے بڈھے تھی ونے کیڑے ٹائم خدمت زیادہ کرنی ہے؟ جڑے ویلے ماں پہ کیا تھی ونن؟ بزرگ تھی ونن۔ کیوں این ٹائم کیوں آکھا گئی ہے؟ کیونکہ جے لے ماں پہ بڈھے تھی نا تے جسم میں جڑی طاقت ہوندی ہے نا موک وین، ماں پہ کمزور تھی ونن۔ ہن ہاتھ کماون والے ساڈیا کیا ہوندا ہے؟ ابا بڈھا تھی ہے نا تے جائیداد کیتی سی پوتر دے، وراثت ترکب پوتر دے نا، پوتر جناب ماں پیو کو چھوڑ کے رنگ رلیاں منیندا وے۔ حکم تے آئی کہ ہن ماں پیو کما نہیں سکدے، حکم ہے وبالوالدین احسانا، فرمایا این ٹائم بھلائی زیادہ کر کے لے ماں پہ بڈھا تھی میں ایویں والدین دے حقوق دے وچوں ہے، انہاں دی اطاعت تے فرما برداری زیادہ کیتی وے۔ انہاں دا آکھا جڑے ویلے وہ سدن نا ول باویں یار ہی بیٹھے ہوئے نا، یار رک میں ابے دی گل سنی اسا تو الٹا کرے نے نا آندا پیاں یار آیا کھڑے والا آندا پیا تو سٹرو میں آندا پیا گل سن کے چیتا ہی پیندے وے، سادہ انداز۔ حالانکہ قرآن کیا آدھا ہے، حدیث کیا آدھی ہے، سامنے میرے کو حدیثاں کھلی پین، دیکھنا چاہو حوالہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسا نفل پڑھنا نا نفل تے اماں نے حقل ماری ہے پترا بازار جو فلانی شے کھیلنا، فرمایا ہن نفل بعد آ کے پڑھیں، پہلے اماں دا حکم من بازار جو سودا کھین کے۔ تو میں کو دسو نفل چھوڑن دا حکم دیتا ہے حضور نے، فرض نہ، ہاں اگر فرض تو روکن تو ول حکم کہنا منے سو، ہاں نفلی عبادت کرنی ہے، فرمایا نہ پہلے سادہ آکھا حکم من، فرمایا پہلے حکم من۔ تو ہون نفل چھوڑ کے اماں دا حکم سنے بندہ تے جڑا موبائل تے لگا بیٹھا ہے، اماں چیخ چیخ کے آوازاں دیندی بیٹھی تے پوتر ماخی نہیں کریندا پیا، او کتے کھڑا ہے؟ کیونکہ آج کل سب موبائل جتنے گم ہونے، اماں سڈے پئی پیو سڈے پیا، ماخی آندا پیا جے ابا سے اے چھوٹا جیا کام میں ابا والا آندا پیا نہیں، فرمایا جڑے لے ماں پیو تو حکم آوے وال چھوٹا یا بڑا کام میں چھوڑو، اماں پہ کو آنکھوں میں آ گئی۔ ایویں دوجا نمبر تے سرکار نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ماں باپ دے حقوق دے معاملے چ فرمایا انہاں تے خرچ کیتا کرو۔ کیا کیتا کرو؟ ایڈا ڈوکھ ہے لوگ نہ خرچ نہیں کریں دے، اماں ابا پوری زندگی خرچ کیتی ہے، وہ ایڈا وڈا جا کیتا ہے ماشاءاللہ، نوکریاں لوائے سی، خرچے چاہے سی، جی بجلی دے بل ہی وہ بریندہ کھڑا ہے جناب، دودھ دے بل ہی وہ بریندہ کھڑا ہے، بچپنے سارے پیمپر، سارے دودھ، سارے کھلاونے، ساری موٹر سائیکل، ساری سائیکل، ساکو ٹوڑا A to Z، کپڑے لباس کھاون پیون، ماں پہ انہیں خرچ کیتا ہے۔ تیرے ویلے اولاد وڈی تھی ویندی نا تے دین دے تو ول او این دے دری میں احسان نہ کرے دا پیو۔ تے کئی لوگ یہ سمجھے نے ابے دی کل خانی کر کے سمجھے یار خرچہ تو میں کیتا ہے، تے آج کل تو کل خانی تے لڑ پونے، بڑا برا دے اوئے میرا اتنا حساب ہے، چھوٹا دے میرا پیو تک رانا یا کھائیں نا، ان دے گھر خوشحالی آ بنے تا حضور فرمائن او کو چاہیے ول اماں تے ابے تے خرچ کیتا، اپا ہی خرچ کرے اس یا کہنا۔ آج جڑے نا رحمتاں برکتاں کیوں نہیں آندی پے، ذرا غور کرو ساڈے اوتے اماں ابا راضی ہے یا ناراض ہے؟
یقین کرو جیڑے بندے کو اما بھی ہے تے ابا ہی ہے تے ولو ہے راضی ہے نا وہ کو سلوٹ ہی ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش بخت ہے، وہ دنیا دا عظیم انسان ہی ہے جہنے تے اما ابا۔ اچھا بھئی 9 بجے دا ختم دا ٹائم آئی تے 9:06 تھی گئے، میں انتظار میں کو حکم ملے سے تسا ہوں ویلے تک پڑھنا جب تک ختم دا سامان، تو گزارش کرے سا سامان چاہو میں بیان کو اینڈ والے پاسے کہ ان کے ویندہ بھی ہیں۔ تو دوجے نمبر تے کیا کرنا ہے سی؟ والدین دے معاملے خرچ کرنا ہے، دل کھول کے خرچ کرنا ہے، دل تنگ کر کے خرچ نہیں کرنا۔ آج تو اگر یہ وظیفہ عمل کرے سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا عطا فرمیسی کہ انشاءاللہ سنبھالا نہ ویسے جنہ ماں پیو تے پیسہ ایک نہیں میں سمجھو بزنس ہی وے، کہ کئی لوگ سچے نا جمع نفی پہلے کار گنن بھئی اتھے جو لاوانا والی اتنی مدی آسی میں آدھا تو سا اما ابا تے لاؤ اتنی آسی کہ میں کم اجاسی کہیں، لیکن لاوے کوڑ انٹرنیشنل پرابلم ہے، لاوے ہائے کاش ایسا سمجھ ونجو نا ان گالیوں کو ہے۔ میں سادہ تے سمپل سریکیت کو لیندہ بیٹھا اسا پیسہ خرچ کیتا کروں، میں اکثر نا یہ مثال ہی دینا ہونا، میرا ایک یار ہے بہت وڈا ماشاءاللہ اچھا قادی سی غریب آوے، یقین منو میرے ڈیلے نا پہلی دفعہ کو ملا نا پھٹے ہوئے کپڑے آنوں میں اتھو ہی میں نا پھٹا ہویا اتھو چیرا ہویا آئی، آجوں بندے کو ماشاءاللہ ہوٹل مان دے نہیں ہوئے، میں وینا ہونا میں کچھ سدین دے دعا واسطے یا کیونکہ لوگ سا کچھ سدین ہیں نا انہیں تو میں اچھا کہیں نہیں ماں پہ ہوتی دعا میں تو وہ ساتھ گنن ونجنا تھیا این دفعہ تو دیکھ کے میں حیران تھی گیا، میں کہا وہ کیڑی شے ملی ہے ماشاءاللہ نہیں ترقی کی تھی میں نے صاحب کوئی طرح صاحب وہ کی تھی کوئی ڈالر آئیں باروں آئیں وہ کہ ماشاءاللہ کوئی مطلب لوٹری شوٹری نکل گئی ہے۔ کئی لوگ نا والا آج کل وہ آن لائن کام بھی کرے رہے نا تکے چل گئے تا چل گئے وال پیچھے روندے بیٹھے ہوئے سارے پاسے کئی بندے ہونے وہ ایک آئی سکیم کر گئے تے ہون روندے ودن انہوں کو ہٹ کو نا تو سنڈاٹے آئے ہوئے سمجھاون والے وہ دے سیاڑے پھنے کھاں اپنے آپ کو سمجھے رہتے وال پیچھے منجیاں موندی ہونی یہ فراڈ ہے۔ بہرحال میں انہوں کو پوچھا لالا کوئی آن لائن کوئی ماشاءاللہ گتھی ہتھے لگی کے کیتا ہی آدھے بیعت کشنی می کی تباہ ایک عمل کرے نا میں کہا کیڑا آدھے جڑے لے ہوٹل تے چنگی روٹی پک دی ہے نا تے دولت کٹھی تھی ویندی ہے وال میں اپنے بیگم کول نہیں می ویندا پہلے وینا اما سینڈ دے بوئے دے ہاں وال اما کو نا میں روٹی کھوینا وال میں پیسے ہی دینا اما چاہ گندی واپس کریں دی نالی میں تھاپڑا زور دا دے دی فرمائیں دی وانو خیر ہو سیا برکتہ دیکھ سے وقت ہو سنی با جرن دے اما دے تھاپڑ لگ دے پر اسا اچھا میں دے پر کنا صحیح میں کیتے اسا تھاپڑے اما تھاپڑے مرین دی ہے چس کے نہیں آن دی ہے ایو جے کام کرو نا تے اما اٹھے ویلے اپا ہی تھاپڑے مارے آئے شاباش شہی ہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے یار این طریقے نہ ذرا دل جیت تو نہ صحیح نا دل جیت کے تا دیکھو نا وال اللہ دی قسم ہے چاس کو چاس آوے سے ای کر کے تا دیکھو نا ماشاءاللہ وال سکون ہی آسی وال دولت اتنی ہو سی ماسی سماسی کہیں حضور فرمایا جنت ماں دے پیرہ تلے کتھے آج کل تا دن جنت ساری بیگم ہے جنت اور تا جنت بیوی کو بڑھائی ودے نہیں میں لگتا ہے بیگم دے پیرہ تلے جنت ہے مارد ڈھے پیے بیوی دے ناراض نہ تھی بھائی حضور فرمایا حضور دی حدیث سے فرمایا جب ماں دے پیرہ کو چمہ ہو جنتی چوکھٹ کو چمہ نبی علیہ السلام دے دور اتنا ایک شخص آئی فروٹ کے نام آئی تو لکا کے نا پہلے بیوی کول ونجے اول امہ کول ونجے اچھا یہ گال نبی سے کو پتہ چلی سیاست تا دی حدیث پڑھتا بھی اہم گال کیا نہیں ہوئے حدیث سے چھے حضور دا ارشاد ہے مت تو ساکھو بھئی آپ کو گالیاں کرے نہ بیٹھے حدیث میری عادت ہے میں دعا نہیں آدھی گالیاں نہیں میں کرے نہ قرآن حدیث سچی سچی گالیاں دیکھنا چاہو حوالہ موجود ہے حضور نے نا ان نوجوان کو صدا فرمایا پہلے اماں کو فروٹ کھوائے کر وال بیوی کو کھوائے کر میں محمد کو چنگا نہیں لگتا تو پہلے بیگم کو کھواویں تے وال اماں کو تے ایسا کیا کریں دے پہ جتے بیوی آونے اتھے وال اماں ہی گئی تے ابا وہ سارے رشتے پچھا بیوی اگر حضور تا فرمایا نا اماں دی خدمت پہلے اللہ کرے سب کو سمجھ آونے اللہ کرے گالیاں نوجوانوں کو سمجھ آونے اللہ کرے یہ گالیاں کو تقسیم کرو اللہ کرے ایسا کو ونڈو اللہ کرے ایسا والدین دی خدمت گزاراں وچ قیامت والے نہیں چاہے ونجو جلے صف لگے نا اللہ فرماوے اے او جنتی نوجوان انہاں دی شکل نے کوئی نہ ماں پہ کو راضی کیتا
آخری گال تے بیان اینڈ کرے نا پیا. حضور فرمایا جائیں ابے دا ہاتھ چوم گیتا وہ پتہ ہے کیا کو چوم ہے. اما دی شان سنی سے ابے دا پتہ بعض اوقات ابے کو نہ کوئی شے نہیں سے سمجھے دے. ابا ہی کوئی شے ابے کو نہیں لے بڈھا تھی ہونا ابا دا پاگل ہے. ابے کو تو آج نا دنیا دی پاگل ہے. ہوندا کیا ہے سچی گال ہے یقین منو. آج بھی وہ کوئی چبل مارنے میں نا اولاد کوئی ایسا کم کر دے وے منہ لکاونا پوے تے وال پیو آ کے سنبھلیندہ ہے. ایویں یہ کہنی لوگ آتے چھوڑو چھوڑو یار بالے ان دی غلطی ہے وڈیرا آیا بیٹھے گال بھی ختم کرو. وڈیرے کو سا سمجھے کشا کہ ابا بڑی شان آلائی وے اب باپ دا بڑا رتبہ ہی وے. ابا ہے تو لوگ سب کو میں انگلی نہیں لین دے ہٹ بنو ان دے پیو دے ساڑے تے احسان بڑے ہیں انہیں پیو کو تو کنڈ کی تھی بتا ہے. یہ بابے دی وجہ کو لوگ تے کو بعد ایک پوچھتے ہیں پہلے آدن دے صاحب پوتر کہنے ہیں پہلے پیو دا نام آندے وال اگلی گال تھی دیئے پہلے ابا ہے وال اگلی گال چل دیئے. حضور نے فرمایا جے ابے دا ہاتھ چمہ حضور خوشخبری دے کے گئے فرمایا ہاتھ تا پیو دا چم سو لیکن میں محمد تے دین ثواب اتنا وڈا ہی وے. فرمایا جے باپے دا ہاتھ چم گیتا وہ اللہ دے گھر کعبے دی چوکھٹ کو چم گیتا ہے. ایڈی وڈی فضیلت ہے ابے دا ہاتھ چمن دی. کاش ڈیلی اساں چمو روزانہ چمو اٹھ ویلے چمو انہاں کول دعاواں گھنوں تو جیڑی اولاد یقین منو پیو دا ہاتھ چوم کے دفتر ویندی ہے جیڑی اولاد باپے دا ہاتھ چوم کے کام کرے دی ہے یقین منو والوں دا کام خراب نہیں بیٹھیندا. اے اپنا آزمایا ہو طریقہ جب میں کو پریشانی آوے نا تو وال میں اماں کو آدھا اماں دعا تا کرو وال جڑ لے اماں دعا کریں دی کام سدھے تھی میں نے اماں کول دعاواں کرائی کرو ابے کول دعاواں کرائی کرو یقین منو وال سکون آویندا ہے. اماں ابے دی بڑی شان ہے. یہ طریقے نال فرمایا ابا جیڑے رات تو لنگ ونجے اے ابے تے میں تو آپ کو حقوق دسیندا پیا جڑے قرآن و سنت تے چاہیں. فرمایا تو آدھا اگر پیو جائیں گلی تو لنگ ونجے نا تے پیر جتھے آوے ابا پیر رکھ کے ٹردا ودے نا فرمایا انہاں پیراں دے اوتے پیر بھی نہ رکھو اے بھی بے ادبی ہے. انہاں پیراں دے تے جیڑی اولاد جناب پیو پیچھے ٹردا ودے تے آپ کئی کو ڈٹھے افسر لگ وجے نا تے ابے کو ساڈی گنے تے ابا دھوتی پا کے پہنچ وجے ابے کو پوچھتے نہیں افسراں کو جو پوچھنا ہے نا بھائی ساری دنیا ایک پاسے ہوئے ابا ایک پاسے ہاں. ابا پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیں پیو کو راضی کیتا ہوں میں محمد کو راضی کیتا جب ماں پیو کو راضی کیتا ہوں میں محمد کو وہ رب کو راضی کیتا. اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہوئے مدینے آلے کو راضی کرنا چاہتے ہوئے تو ان ہستیاں کو اگر کہ ناراض کیتا ہے اللہ واسطے خدا واسطے محرم والا مہینہ نواں سال شروع تھی منا لے نویں سال ہے جڑے لے پہلا دن لکھی جے نا تے وہ رجسٹر دے اوتے ہوئے ایندی تا ماں ایندے تے خوش ہے تے ابا ہی ول چاسنا ہوئے ایسی سبحان اللہ. ادو جناب پتہ چلے اہل بیت دی محبت وچ کھڑا ہوئے تے اما کو رسائی ودا ہوئے. ادو پتہ چلے میلاد تے ویندا پیا ہوئے کلخانی کیتی پیا ہوئے تے ابا ان اعمال دا فائدہ خدا واسطے اگر چاہندے وے یقین منو اگر بندہ کعبے دے وچ لوک ونجے تے اتھے ٹکرا مارے نا تے کعبے کو چومے اتھے لبیک لبیک پڑھے قرآن و حدیث سے رسندی ہے لبیک کی قبول کہنی ہوندی جہندے اتھے ماں باپ راضی کہنی. حکم اتھو تھا کہ اگر اولاد جناب پردیس وچ گئی ہوئی ہے ماں پیو دے حکم تا اتنا ہے اللہ اکبر. فرمایا اگر اولاد گئی بیٹھی نا پردیس وچ تے اماں دا میسج آ گیا پتر جلدی گھر آ ابے ساڈی کیتا ہے آون جلدی ول اے نہیں کہ دیر نہ کرے. فرمایا اوے ویلے تیاری شروع کرے. فرمایا اگر ہن پردیس بیٹھا ہے چھڑا خط نہ لکھ کے بھیجے چھڑے موبائل تے کالا نہ کرے. اگر اماں نے سدا ہے اگر ابے نے سدا ہے تو ہن جلدی کرے جتنی لیٹ کرے سی اتنا گناہگار تھیندا ویسے. کئی میں نے جناب ماں پہ کو آدھے میں پڑھ کے آوے سا وال اتھائی شادی اتھائی پراپرٹی جائیدادیں اتھائی اما ابا کتنے رہ گئے. آج کیا کیا جناب سٹوریاں سنائی منن آج کل کیا کیا نہیں کیتا وینا پیا ماں پہ نال خدا واسطے جیسی کریسو ہو جی چیسو. اگر چاہنے میں تھوڑا سارا بڑھاپا اچھا گزرے تو ول بڈھے ماں پہ دی خدمت کرائے
ایک نیوز اخبار دے اندر دنیا نیوز اخبار میں پڑھا ایک بڑا عجیب تے تلخ ایک واقعہ. ایک نوجوان نے اپنی بڈھڑی ماں کو جناب ہاسٹل دے اندر, کیونکہ آج کل سارے ملک کے جی اولڈ ہاؤس کھول گئے نا, اور آدھے ماں پیو سارے کو سنبھالا نہیں ویندا, اور تو ملتان ہی کھول گئے, معاذ اللہ ملتان اولڈ ہاؤس کھولنے پہ گئے. ملتان سارے ہی سٹی ایسے بدبخت نوجوان ہیں جڑے اپنے ماں پیو کو سنبھلیندے نہیں پے, اولڈ ہاؤس دیندے پے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب وہ اخبار ہے واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک نوجوان نے اپنی اماں کو جناب ہاسٹل دے اندر داخل کروایا تے آکھا بس اماں کو تساں سنبھالنا ہے. ماں جناب پیو نہ اولاد نال بڑی محبت کریندی آئی تے ہر ماں پیو اپنی اولاد نال پیار کریندا ہے. بعض اوقات جڑا نا شو نہیں تھیندا, بعض اوقات کیا اسا سمجھنے نا یار میرے نال تا پیار ہی نہیں کریندا, ابا اون دے نال کریندا, نا سارے چنگے لگدے سارے, لیکن ابا کہنا ذرا زیادہ کریندا جے تے کہنا ہے نا کتھاں کوئی پیارا زیادہ لگدا ہے نا, اے ہون نا رکھنے ہونے نا تے ایتھے میں والدین کو اکثر سلوک ہی کو جیا رکھا کرو, دین آدھے انصاف کیتا کرو, باویں کوڑی اولاد دے باویں اے نہیں بھائی جناب ایک اولاد توارے آنکھ شاکہ نہیں منیندی, اے نہیں کہ کو آنکھ چکرو جداد نہ دیو. فرمایا باویں نا فرمان بھی کیوں کہنی, اولاد نال بابا سلوک ایک دیا رکھے. بہرحال جناب وہ کیا کیتا, بڈھڑی ماں کو حوصلے داخل کرا کے واپس آ گیا. ماں روزانہ پوچھے, ماں کو تو پتہ کہنا ہے, ماں کو تو آکھنے لگا اماں تیاری کرتے کو چنگی جا چھوڑ کے نا تے گماون گھن جلدا, اماں کو کیا پتہ اماں شودی پھولی پھالی. جناب ہاسٹل داخل کرا کے واپس آ گیا. ماں بیٹھی ہے پوچھتی ہے عملے کول ڈاکٹر کول میرا پوتر, او تسلیاں کوڑی نے آ ویسی عید دا دیہاڑا ہوئے, سردی ہوئے, بخار ہوئے, اماں دی اج تو میں باہر ون کے کھڑو سا بڑا دیہاڑا ہے, عید والے دن تو میرے پوتر کو ہوش آسی, میں کو ملن آسی. اماں تیاری کر کے چنگے کپڑے پا کے باہر کھڑو رہندی ہے, میں اخبار دا حوالہ دیتا سچا واقعہ ہی وے. اماں جناب باہر کھڑی ہے انتظار کرے دی, اج میرا پوتر آسی سویر کو رکھ کے شام تھی ویندی. عملہ دے آدھے اماں پوتر آمڑا لگا کہنی نکمہ پوتریا کہنا آسی, اماں دے آٹھ ونو میرا پوتر آسی. اماں والی پوتر آدھی کھڑی ہے آسی. جناب پوری رات گزر ویندی ہے پوتر پچھن. اماں جو صدمہ گندی ہے نا تے طبیعت داڑی خراب تھیندی ہے, پچھو عملے والے فون کرنن اوے ماں دا آخری ساہ یا جلدی آ. اے جناب پوچھتا ہے اماں دسا آخری وقت میں کی خدمت کرا. اماں دی پوتر این حوصلے اتنا پکھے لائی وانی کیلا وہ آدھے اماں تو سویں نہیں پہ پکھا نہ کے کرے سو. فرمایا اوہ سوڑ بدبختا میں دیدی پہیاں تیری اولاد جوان تھی سی تے کو چاہ کے یہ ہوٹل ایچ کھینا سی یہ ہاسٹل ایچ کھینا سی. اوہ اتھے تو میں کو چھوڑ گئے نا اتھے پکھے کہنا گرمی لگتی آئی, میں کو داغ لگ گئے, مچھرہ نے ڈسا ہے ڈنگ مارا ہے, میں تا تیری فکر کرنی پہیاں مطا تو آمیں تے کو گرمی لگے تے کو مشکلات نہ دیکھنی پون, میں تو تینا انتظام کیتی بہنی ہاں. اور سوچن دا مقام ہے سوالیہ نشان چھوڑی بہنا. آج اگر چاندے ہوئے تمہاری زندگی چنگی ستھری گزرے, بڑھاپا چنگا گزرے, تا اللہ واسطے ہاتھ بدی بیٹھا ماں پیو کو کانڈ نہ کرائے, ماں پیو کو کانڈ. میں آخر جا اپنی ویل گھن کے بیان اینڈ کرنا پیاں, نبی علیہ السلام دی حدیث وال پڑھدا پیاں, اور توارے کو اپنی مرضی مطلب دی ویل بنگسا. میں مانا توارے کو لائے بیٹھا توجہ کرائے. حضور فرمایا جائے اماں اے پیو دا ہاتھ چما ہوں کیا کو چما بول گئے زور میرا لگدا پہ بول تو سنگے. حضور فرمایا جائے ابے دا اچھا جائے نا ابا کہنی ہو کے کرے. فرمایا قبر دیوان کے زیارت کرے قدم آلے پاسے جمعے جاؤ کوئی ہو ثواب میں. حضور فرمایا جائے ابا کہنے نا تے وہ ٹور گئی ہے دنیا تو چلا گئی. فرمایا قبر دا دیدار کرے چا دیدار قبر دا کرن تے رب حج دا ثواب دے رہے. زندگی ہے اگر دے ماں پہ کو پیار دی نظر نہ لٹھے, فرمایا وہ کوئی مقبول حج دا ثواب. تیرے کو ماں پہ کہنی وہ قبرستان. اچھا سارے یہاں کیا ہوتا ہے مولوی صاحب کو پیسے دینے اور وانجو جمعے والے نہیں قرآن پڑھیں, تو تے کو کہ بے سارے کام دے سکتے تو قرآن نہ پڑھ سکتا. اے مولوی دا کام ہے. جنازہ مولوی پڑھاوے ابے دا, ابے کو دواوی مولوی, قبر چی مولوی لہاوے, والجمعرات تے ختم بھی مولوی پڑھے. جناب ہوں تو بعد قبر تے فاتحہ سارا کا مولوی کرے. تو سا جداد وستے تو سا پیو دا ترکہ رکھنے چھڑا وراثت رکھنی ہے نہیں. دین اسلام آدھے ماں پیو دے
دنیا وچ بھی حق ہے جلے دنیا تو چلا ونے والی تو بعد خود قرآن پڑھے، خود قبر لاوے، خود جنازہ پڑھے، خود جمعے والے نہیں بن کے سورہ یاسین پڑھے. فرمایا جیڑی اولاد اپنے ماں پیو دی قبر تے جمعے والے نہیں ہے تو آپ فضیلت دس کے ویندا پیاں. فرمایا جیڑا اپنے ماں پیو دی قبر تے بن کے سورہ یاسین پڑھسی نا جلے اے دنیا تو چلا ویسی نا ول ایندی قبر تے اللہ دے فرشتے آ کے دعا بخشش کرے سے اللہ پاک کو بخش دے. کیوں؟ اے تا اپنے ماں پیو واسطے قرآن پڑھدا ہے، ان دے واسطے بخش دی دعاواں تے سے. تو خود گئے کرو ابے دی قبر تے ویسو تو کوئی لانگا سی قبر تے ساری ورنہ اسانا ویسو تو کہے پوچھنا ہی. تو خود گئے کرو خود ویسو نا تے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تا انصاف کرنا لے نا. اتھے ڈنڈی چلدی وے اتھے سفارشاں فورشاں نہیں چلدیاں اتھے انصاف ہی وے. اتھے تا کیس بدل وے نا سب کو اتھے انصاف ہی وے. آج اساں ویسو نا باپ پیو دی قبر تے دول ساری قبر تے. تو ہن میں آخر عرض کی آئی ویل منگ سا دیسو ماشاءاللہ نوجوانہ کو نوجوان دیسن بھئی ویل کون کون دیسی میں کو پریشان نہ تھی وائے نوٹ ہی نہیں منگدا تے ووٹ ہی اپنی ذات واسطے اللہ کنا منگن دی یہ پوزیشن ہے گہن نہیں نہ ہوئے. اللہ باؤں دیتا ہے اللہ دا شکر ہے جتنا شکر ادا کرو. ایسا شکر نہیں سے بیماری ہے نا شکر نہیں سے ادا کریں جانے کو 5 ملنا ہی ہے نا وہ یاد اوہ دھاڑو جو مربع ہے نا وہی دھاڑ کی دیوے شکر دی طبیعت بناؤ وال دکھائے اللہ اتنا دیسی ماں سیکھے نا جیڑا شکر پڑھدا رہا نا جیویں جیڑے حالات ہیں اللہ دا شکر ہے. جب مزہ اندھیری آئی ہے نا تے آمد دی رڑی پھر گئی والی آ کے اللہ دا شکر یہ شکر علی تسبیح پکڑ کے سونا اللہ دی قسم ہی وارے نیارے تھی ویسے وال اللہ تعالیٰ زمین چو میں ایک روایت پڑھی آئی فرمایا قیامت دے نیڑے نا جڑی یہ زمین ہے نا ایک اناج اگامنا چھوڑ دے سی زمین جو فرمایا تو سا رزق بولے سو رزق تو آپ کو کہنا مل سی. ہاں اے اللہ دی ناراضگی ہو سی. آج دیکھو نا جیڑی شاید کسان لینا ہے نا فصل لینا ہے کنک لینا ہے باغ جو مرضی لاوے زمین او برکت. بہرحال میں اپنی اور ویل منگدا پیامی توجہ کرائے. حضور نے فرمایا جائیں بابے دا ہاتھ چما کعبے دی چوکھٹ کو چما بابے دی ایک فضیلت تے وال تو آپ کو انشاءاللہ ویل منگ کے بیان اینڈ کرنا پیاں. امام بہو مدے اللہ دے نیک بندے گزرے حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ ہے نا انہاں دے مزار تے آج ہی ونجو نا رونق ہی ہے تے ماشاءاللہ کبوتر جو بیٹھن دا لٹھے وہ یادے بیٹھن حق بہو آدھے بیٹھن نہیں آدھے کون دیکھا ہے کی میں اپنے آپ تھی ویندہ ہے نا اللہ دی ضربہ لگ دی ہیں من مرد ہے میں کوہیندی ہے جی سارا کچھ چھوڑ کے انہیں نال جو یاریاں لگ دی ہیں والجلے اوندہ بندہ تھی نا تو وال ہر خلقت انہاں دے نہ چاہتی بیٹھے. بہرحال بہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گال کی تھی میں آپ کتاب پڑھیے آپ فرمائنے جتنے 7 ولی بیٹھے ہو میں نا 7 اللہ دے یار بیٹھے ہو میں دوست بیٹھے ہو میں نا ولی دوست تے او اللہ کو منگ دے بیٹھے ہو میں نا انہا 7 دی دعا آپ صحیح لکھا ہے. ایک پاسے فرمایا پوٹڑا پیو اولاد واسطے دعا منگے پوٹڑے پیو دی دعا ایک پاسے پیو دی دعا دا وزن ایک پاسے اوے باپ دی دعا کو سمجھا ہی نہیں ولیاں کول ود کے ابے دی دعا آئی وے. ہن میں تواڈے کول ویل منگدا پیاں ہن او نوجوان کھڑے تھی ویسن جنہاں دے ابا حضور اج ایہ محفل چائے بیٹھے چھڑے ہوئے نوجوان انہاں کول ایک ویل منگنی ہے بس تواڈے کول ویل گندا پیاں ماشاءاللہ روح خوش کرنے پے وے اج انہاں دا ابا بیٹھے نا ہاں ایہ محفل دیکھو ابا بیٹھے ہوئے بس کھڑے ہوئے تھے سن سارے نوجوان جنہاں دے والد صاحب بیٹھے ہوئے نا ہاں ماشاءاللہ کوئی بھی ایہو جہا نوجوان نہ بیاوے جنہاں ابا بیٹھا ہوئے ہاں اور نوجوان کھڑے تھی گئے اور ویل دیسو جتھے ابا صحیح بیٹھن نا وان کے ہاتھ ہی پکڑو والحدیث پہ عمل ہی کرو انکار کے چمو ماشاءاللہ جتھے ابا حضور بیٹھن نا صحیح دی حدیث پہ ہاتھ عمل نہ کرو اور جتھے ابا صحیح بیٹھن وان کے دیکھو ابا کتے بیٹھے ابا کو آج آکھائے آج ابا دی شان نہ سنی سے دل خوش تھی گئے ابے کو معافی منگائے چاہ ہاتھ تھی سبحان اللہ جی نا ابے دے ہاتھ چمے نہ کلیجہ ٹھر گیا ہے نا سکون آئے نہیں آیا یار کیڑا مزہ آ گیا سبحان اللہ ہے اندر علی اے فیکٹری کو سکون آنا بھی ہوسی آیا نہیں آیا اے اندر علی اے ڈاڑا بیمار تھیا کھڑا آج اے بھی سٹارٹ تھی گئی ہے نا سکون آ گیا اولاد کوئی خوشی ابے کوئی یا روزانہ کیوں نہیں وے چمین دے آج چمہ ہوئے سکون آئے جڑا روز چم سی کیڑا سکون آ سی تو یا اللہ جائیں آج چمہ اللہ تو ہی نہ دے خوش تھی بات یا اللہ انہ دے بچے انہ دے ہاتھ چم دے رامن جنہ اپنے بابے دا ہاتھ چم ہے یہ دعا ہے انشاءاللہ تمہاری اولاد ہمیشہ ہاتھ چم نہیں راسی
انشاءاللہ تواڈے ہتھاں کو چمدی راسی جیڑا ہاتھ چمسی نا کو پتہ ہو سی یار یہ تا او ہستی نہ دے ہاتھ چمی نے انہاں دے اگوں اکھیاں نہیں دکھینیاں یہ ہاتھ تاؤں چموائیں تاکہ آ کڑی مک کے مجمع تاؤں چموائیں نہ ہونا تاکہ بندے دی اج اگلاوے کیلاوے جیڑا مجمع چم گیندا نا تے وال گھر وچ ایک دفعہ میں چموائیں تواڈی شرم لہا چھوڑی اج ہن وال روزانہ چمائیں چم سو گئے نا جم سو اللہ اکبر اللہ تعالی سب کو مکہ مدینہ دکھاوے اللہ سب مسلمانوں دی قربانیاں قبول فرماوے جڑے ساڈے بزرگ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے انہاں دی قبر کو جنت باغ بناوے انشاءاللہ ختم دا سامان